السلام علیکم سامعین، حقیقی ہم سفر میری آج کی کہانی۔ لیکن اس سے بھی پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ میرا نام سلمیٰ ہے، میٹرک پاس ہوں۔ میرے والد فیصل آباد میں کپڑے کی فیکٹری میں دستانے بنانے کا کام کرتے تھے۔ تنخواہ معقول تھی مگر کرائے کا گھر ہونے کے باعث آدھی تو کرائے میں چلی جاتی۔ میری امی کلثوم بیگم بہت سادہ اور صابر خاتون تھیں۔ وہ گھرداری کے تمام امور میں طاق تھیں۔ چنانچہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کڑھائی کر کے فالتو اخراجات بہت احسن طریقے سے چلا لیتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے چاروں بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ ابو کے شوق پر مجھے بھی کالج میں داخلہ لینا تھا اور ابھی فارمز وغیرہ فل کرنے کا ہی کام چل رہا تھا کہ ہمارے محلے کے ایک اور کرایہ داروں کے لڑکے اسد کا رشتہ میرے لیے آیا۔ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں امی کے ساتھ اسد کی بہن کی شادی میں گئی تھی، جہاں انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور یوں آج اپنی امی کو میرا رشتہ دے کر بھیج دیا۔ اسد کے بڑے بھائی امریکہ میں رہتے تھے اور کچھ مہینوں میں باقی سب گھر والوں کا بھی ویزا آ جانا تھا، چنانچہ رشتہ معقول تھا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اسد کے والد، والدہ، بہن اور بہنوئی کا امریکہ سے ویزا آ گیا۔ میرے اور اسد کے پیپرز کی ویریفیکیشن جاری تھی۔ اسد میرے لیے بہت لونگ اور کیئرنگ شوہر ثابت ہوئے۔ 16 سال کی عمر کی لڑکی کے لیے ایسا شوہر مل جانا کسی خوابوں کے شہزادے کے ملنے سے کم نہ تھا۔ وہ میرے اتنے ناز نخرے اٹھاتے کہ مجھے اپنا آپ بہت اہم لگتا۔ ہر وقت میرے حسن کی تعریفیں کرتے۔ دفتر سے واپسی پر روز میرے لیے پھولوں کے گجرے لاتے اور میں ان کے آنے سے پہلے ہی سجی بنی ان کا انتظار کرتی۔ میں ہر وقت اسد کی محبت کے خمار میں رہتی۔ امی کہتی تھی کہ میں شادی کے بعد اور بھی حسین ہو گئی ہوں۔ شوہر کی محبت نے تو مجھے نکھار دیا ہے۔ سب خوش تھے اور انہی دنوں میں ہمارے ہاں ننھے منھے کی آمد کی خبر آئی۔ اسد امریکہ جانے کے لیے بہت امبیشیس تھے۔ کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں لیکن ابھی بچے کا وقت نہیں، یہ ہم وہاں جا کر پلان کریں گے۔ لیکن میں نے انہیں ایسے کسی بھی غلط ارادے سے اللہ کا خوف دلا کر باز رکھا۔ چنانچہ اسد بھی نئے مہمان کی آمد کی خوشی اور تیاریوں میں لگ گئے۔ اسی دوران ہمارے امریکہ کے پیپرز بھی آ گئے۔ اسد نے کہا کہ ٹکٹ کے لیے پیسے وغیرہ چاہیے ہوں گے، سو وہ مجھے لے کر ایک کمرے کے گھر آ گئے اور سارا فرنیچر وغیرہ سیل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ایک دن کمرے میں جھاڑو لگاتے جانے کیسے میں سلپ ہو گئی۔ اس برے طریقے سے سلپ ہوئی کہ خوشخبری بھی جاتی رہی۔ ہمسائی کے ساتھ بمشکل ہسپتال گئی۔ اسد کو فون کیا، وہ وہاں آئے۔ ڈاکٹرز نے انہیں جانے کیا بتایا کہ وہ امی کو گھر سے لا کر میرے پاس ہاسپٹل چھوڑ گئے اور خود دوائیاں لینے ایسے گئے کہ شام ہوگی نہ آئے۔ شام کیا ہوئی، اگلا دن ہو گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ تمام بل ابو نے ہی پے کیے۔ اسد نہ آئے، زندگی گزرتی رہی۔ ابو نے ہر ممکنہ جگہ اسد کا پتہ کیا۔ ان کے کسی رشتہ دار کا تو ہمیں معلوم نہ تھا کیونکہ ابھی میری شادی کو بھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ہسپتالوں میں ڈھونڈا گیا، لاوارث لاشوں میں ڈھونڈا گیا، لیکن اسد کو نہ آنا تھا، نہ آئے۔ وقت گزرتا گیا۔ 6 ماہ کے بعد اچانک میرے نام کا ایک پارسل آ گیا۔ جب کھولا تو اسد کی طرف سے طلاق نامے کے ساتھ میرے لیے ایک خط بھی تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے مس کیریج میں کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں کہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اب میں تا حیات ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر اسد کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں زندگی بھر اپنے اوپر بوجھ کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ وہ اکیلے ہی امریکہ آ گئے اور میرے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ طلاق کا تحفہ بھیجا تھا۔ کچھ پیسے بھی دیے تھے کہ اپنا گزر بسر کر لینا۔ ساتھ اعتراف محبت کر کے میرے زخموں پر نمک بھی چھڑکا کہ جانے میں تمہیں کبھی بھلا پاؤں گا کہ نہ، تم میری پہلی اور شاید آخری محبت ہو۔ شاید نصیب نے ہمارے لیے یہی لکھا تھا۔
خیر میں بانجھ ہوں یہ تو گھر والوں کو بتانا میرے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ تو میری طلاق کا صدمہ ہی برداشت نہ کر سکے تھے۔ باقی بہنوں کے رشتوں پر میری طلاق سے برا اثر ہوتا، چنانچہ والد صاحب وہ بلا گھر چھوڑ کر ایک اور علاقے میں شفٹ کر کے ہمارے نئے مالک مکان حاجی اجمل بہت نیک تھے، ہم ان کے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ ابو نے نوکری بھی بدل کر ایک قریبی فیکٹری میں کام شروع کر دیا تھا۔ حاجی صاحب کی بیگم پچھلے ماہ ہی فوت ہوئی تھی، بیٹا کینیڈا گیا تھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کے خط آتے تھے کہ میری زندگی بہت بزی ہے اور میرے لیے اب واپس آنا تو ناممکن ہی ہے، کبھی ہو سکا تو آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ اس طرح حاجی صاحب بھی بے اولادوں کے جیسے ہی تھے، کھانا پینا وہ ہوٹل سے کھاتے تھے۔ امی کیونکہ بہت رحم دل تھیں، چنانچہ انہوں نے حاجی صاحب کی قسم پرسی اور خستہ صحت کو دیکھتے ہوئے انہیں گھر کا کھانا پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ حاجی صاحب بہت نیک، بہت اچھے تھے، لیکن کرائے میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہ کرتے تھے، اگلے ہی دن سر پر آ کر بیٹھ جاتے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن فیکٹری جاتے ابو کو ایک بس نے ایسی ٹکر ماری کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال جانے کے راستے ہی میں فوت ہو گئے۔ ہمارا سب ایک دم سے لٹ گیا، بہن بھائیوں کی تعلیم رک گئی، امی عدت میں آ گئی، میں اور امی گھر پر ہی سلائی کڑھائی کر کے بچوں کے کھانے پینے کا کام چلا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے جب ہماری اتنی خستہ حالی دیکھی تو انہیں اپنے کرائے کی فکر ہونے لگی، چنانچہ انہوں نے امی کے سامنے 2 شرائط رکھی، یا تو گھر خالی کر دیں یا انہیں ان کے پچھلے ماہ کے بھی کرائے ادا کریں۔ امی پردے کے پیچھے سے ہی ان سے منتیں ترلے کرنے لگی کہ سلمیٰ کی کہیں نوکری لگ جائے تو ہم آپ کے تمام کرائے چکا دیں گے۔ امی نے ان سے درخواست کی کہ سلمیٰ نے میٹرک کیا ہوا ہے، اسے کہیں نوکری پر لگوا دیں۔ جمیل صاحب نے کہا، بھلا میٹرک پاس کو میں کہاں نوکری لگواؤں، یہاں تو ایم اے رول رہے ہیں۔ ہاں البتہ میں آپ کی مدد ایک صورت میں کر سکتا ہوں، پھر آپ کو یہ گھر بھی خالی نہیں کرنا پڑے گا اور میں آپ کی بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لوں گا۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو اپنی بڑی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اس طرح میں آپ کی کفالت کو شرعی طور پر اپنے ذمہ لے سکتا ہوں۔ امی بہت جزبوز ہوئیں، انہیں بہت غصہ بھی آیا کہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا بڈھا میری بیٹی کو ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کی نیت تو دیکھو۔ لیکن ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے انہیں کہا کہ امی آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، کم از کم ہم سر چھپا کر بیٹھے تو رہیں گے، اپنی عزت کی حفاظت تو کر سکیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق امی کو بھی میری بات درست لگی، چنانچہ میرا رشتہ حاجی صاحب سے طے ہو گیا، سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ میں نے نکاح سے پہلے ہی حاجی صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن انہیں اس پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ ان کی نیت ہم سب کی کفالت ہی تھی۔ محلے داروں نے اس نکاح پر بہت چہمگوئیاں کی کہ اگر حاجی صاحب کو نیکی ہی کمانی تھی تو ماں سے نکاح کرتا، چھوٹی پھول سی بچی کو کیوں دیمک کی طرح چاٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مختلف زبانیں، مختلف باتیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب زبانیں بند ہو گئیں۔ میری حاجی صاحب سے 10 سالہ رفاقت میں انہوں نے میری تمام ذمہ داریاں اپنی سمجھ کر نبھائیں، میری بہنوں کی اچھی عمر میں اچھی جگہوں پہ شادیاں کروائیں، بھائیوں کو پڑھا لکھا کر ہنر سکھوا کر نوکریوں پر لگوا دیا۔ اب دونوں بھائی خوددار تھے، اپنے گھر لے کر رہتے تھے اور چھوٹی عمروں میں ہی ان کی شادیاں کر دی تھیں۔ امی بہت بوڑھی ہو گئی تھیں اور میرے پاس رہتی تھیں، بعض اوقات میری طرف سے فکر مند ہوتی تھیں لیکن میں انہیں حوصلہ دیتی تھی۔ جمیل صاحب پچھلے ماہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے میرے سر پر جو چھاؤں کی اس کے لیے میں آج تک ان کی مغفرت کی رو رو کر دعائیں کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے وہ ایک جنتی روح تھے۔ آج کبھی کبھی مجھے اسد کا بھی خیال آتا ہے جو میری ایک کمی پر مجھے یوں بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ وہ جوان تھا، حسین تھا، شاید کسی بھی لڑکی کا خواب، لیکن اس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ اللہ نے میرے لیے ایک اعلیٰ ظرف انسان ہی کو لکھا تھا کیونکہ اسے میری زندگی سے کوئی بڑا کام لینا تھا، اور اب مجھے بے اولادی کا دکھ بھی نہیں کیونکہ میری اور جمیل کی خواہش کے پیش نظر میں نے اپنے گھر میں یتیم بچوں کی کفالت شروع کر دی اور اسے ایک یتیم خانے میں کنورٹ کر دی۔
اور یوں فیصل آباد کے ایک عام سے محلے کے، ایک عام سے گھر کے، ایک عام سے بوڑھے نے میری زندگی کو ایک بہت خاص مقصد دیا، اور ان کی صورت مجھے ایک بہت اعلیٰ ظرف انسان کے ساتھ زندگی کے کچھ سال گزارنے کا موقع ملا۔ مجھے یقین ہے اس دنیا کے بعد بھی ہم دونوں کسی دنیا میں اکٹھے ہوں گے،